رسول اللہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں یا اپنی شرمندگی کا اظہار کروں، کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ شہر میں اتنی جگہ پر ٹریننگ ہو رہی ہے کہ عام طور پہ گزرے وقتوں میں ایسا دیکھا گیا کہ جتنے لوگوں کو میسج جاتا ہے اس میں 30 یا 40%، 30 35 40% لوگ آتے ہیں۔ تو اس ہال کی کیپیسٹی کے حساب سے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہاں 2-4-10 کرسیاں خالی ہی رہیں گی، اور اسی لیے میں نے 8:30 بجے کا وقت دیا تھا کہ 8:30 سے کہیں گے تو 9 تک آئیں گے۔ لیکن میں آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں، بہت دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ اللہ کے گھر کے مہمان بنے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے جب کوئی لگتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے، اللہ کے مہمانوں کے لیے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ابھی اٹاوا میں مجھے ایک صاحب ملے، میں اٹاوا گیا تھا، حج کا ایسے ہی بیان تھا، تو انہوں نے جو بات کہی اس کو سننے کے بعد میرے اندر جذبہ اور بڑھا، اور مجھے لگا کہ یہ بات دوسروں کو بتائیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سالوں میں ہم لوگوں کی فہرست میں کچھ اور لوگ بھی جڑے ہوں۔ وہ کہنے لگے شارق بھائی، روڈ پہ اگر آپ کھڑے ہیں اور کوئی مسافر نکلے اور کہیں کا راستہ پوچھے، وہ کہنے لگے کہ اگر کوئی راہگیر کو راستہ بتا دے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی یہاں سے نوین مارکیٹ کا راستہ کون سا ہے اور آپ بتا دیں، تو انہوں نے کہا راہگیر کو کوئی راستہ بتا دے تو یہ بڑا ثواب کا کام ہے، اور اللہ کے گھر جانے کا راستہ اگر بتانے والا کوئی ہو تو پھر کیا کہنا ہے۔ تو میں اس لائق نہیں ہوں، نہ میں اپنے آپ کو کسی گنتی میں سمجھتا ہوں، اور میں ہمیشہ سے اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ نہ میں کوئی مفتی ہوں، نہ قاری ہوں، نہ حافظ ہوں، نہ عالم ہوں، ایک معمولی سا انسان ہوں۔ لیکن 2012 میں اللہ کے نبی کا ایک خطبہ سنا تھا جو اللہ کے نبی نے عرفات کے اور مینا کے میدان میں دیا تھا، اور اس خطبے کے الفاظ ابھی میں جب بیان کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس خطبے میں اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا اپنے صحابہ اکرام سے مینا کے میدان میں، عرفات کے میدان میں۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود مجھے سن رہے ہیں، اپنے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہا کہ جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں ان پہ یہ ذمہ داری ہے کہ یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اور وہ چراغ سے چراغ جلنے کا سلسلہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ تو مجھے لگا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پہلے حافظ ہو جائیں، پہلے عالم ہو جائیں، پہلے مفتی ہو جائیں، پہلے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال لیں، اس کے بعد بیان کریں۔ اگر دین کی بات باریک سے باریک بات بھی کوئی کسی کو بتا دے گا تو ثواب کا حقدار ہوگا۔ اور آپ کو ایک حیرانی کی بات بتائیں، شروع کرنے سے پہلے مختصر سی باتیں جو آپ سے ہو جائیں۔ ایک مولانا کسی جگہ پر تھے، ایک بہت معمولی سا آدمی ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ حضرت اٹھیے آپ کو 2 باتیں بتائیں۔ تو وہ سوچے کہ پتہ نہیں کیا کہے گا، کیسے کہے گا، تھکے ہوئے ہیں تو کہنے لگے یار ایسے ہی بتا دو، ہم لیٹے ہوئے ہیں، تھکان بہت ہے۔ کہنے لگے حضرت ایسا ہے کہ آپ دوسری جگہ جاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لوگوں کو یہ بات بتائیے گا کہ تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا۔ تھوڑا سا مزہ کبھی کبھی کا ہوتا ہے، کبھی شراب پی لی، تھوڑی دیر کے لیے نشہ رہا، مزہ آیا، ناچ گانا دیکھنے چلے آئے، تھوڑی دیر کے لیے مزہ رہا، پھر وہ ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تھوڑے سے مزے کے لیے کبھی گناہ نہ کرنا، مزہ کچھ دیر کے بعد ختم ہو جائے گا، گناہ تمہارے ساتھ چلے گا، قبر میں تمہارے ساتھ جائے گا، حشر میں تمہارے ساتھ جائے گا، جہنم تک چھوڑ کے آئے گا۔ اور کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی مشقت کے لیے نیک کام کبھی نہ چھوڑنا۔ تھوڑی سی مشقت میں کئی کام آتے ہیں، جیسے دسمبر اور جنوری میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے لحاظ سے نکلنا، جیسے آپ کسی بہت ضروری کام سے جا رہے ہیں اور کوئی اندھا بیچارہ سڑک کے کنارے کھڑا ہے کہ ہمیں کوئی سڑک پار کرا دے، اور آپ نے اپنی تمام مصروفیت کے باوجود اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روڈ کراس کرا دیا۔ آپ اگر کار سے یا موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں، سڑک کے اوپر جا رہے ہیں، اور آپ کی نظر پڑ گئی کہ سڑک کے اوپر کوئی گھما پڑا ہوا ہے، کوئی اینٹا پڑا ہوا ہے، تمام مصروفیت کے بعد اگر آپ نے گاڑی کنارے کھڑی کر کے اتر کے وہ اینٹے کو کنارے کر دیا کہ کسی کے چوٹ نہ لگے، یہ سب تھوڑے تھوڑے سے، بہت چھوٹے چھوٹے سے فائدے ہیں۔ لیکن یہ تھوڑی سی جو ثواب ہے، جو پریشانی ہے کہ لحاظ سے کیسے نکلیں، روڈ کسی کو پار کرائیں گے تو وقت خراب ہو جائے گا، کار سے اتر کے گمہ ہٹائیں گے تو ٹائم خراب ہوگا، یہ تھوڑی سی دیر کا ہوگا۔
لیکن یہ تھوڑی سی دیر کی جو آپ کی محنت ہوگی، اس پہ جو ثواب ہوگا وہ آپ کے ساتھ چلے گا، قبر میں آپ کے ساتھ جائے گا، حشر میں آپ کے ساتھ جائے گا، جنت تک چھوڑ کے آئے گا۔ گہرائیوں سے تڑپ کے اس تمنا میں کہ کاش میرا بلاوا آ جائے۔ کوئی حیثیت کے اعتبار سے نہیں جا رہا ہے، اور کسی کا کئی سال ہو گئے لاٹری میں نام نہیں آ رہا ہے۔ مطلب ایسے لوگ مجھے ملے، ایک صاحب ملے، ان کی بے بسی، ان کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بے بسی کو انہوں نے 2 لفظوں میں، 2 لائنوں میں کہا۔ وہ کہنے لگے کہ میں کیسے جاؤں، میرے پاس مال و زر نہ پیسہ ہے۔ میں کیسے جاؤں، میرے پاس مال و زر نہ پیسہ ہے، تصور چل مدینے چل، تجھے کب کس نے روکا ہے۔ دل کی تڑپ انتہا دیکھیے آپ، کہ جو آدمی بے بس ہے، مجبور ہے، نہیں جانے کی وسعت کر پا رہا ہے، وہ اپنے دل کو سمجھا رہا ہے کہ دھڑکنا بند نہ کرو، ابھی تصور میں چلتے ہیں اور مدینہ دیکھاتے ہیں۔ میں کیسے جاؤں، میرے پاس مال و زر نہ پیسہ ہے، تصور چل مدینے چل، تجھے کب کس نے روکا ہے۔ اور جو لوگ حج کر کے لوٹ کے واپس آئے تھے، انہیں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عقیدت چوم لیتی ہے ان آنکھوں کی طہارت کو، عقیدت چوم لیتی ہے ان آنکھوں کی طہارت کو، جو کعبہ دیکھ آئی ہیں جنہوں نے روزہ دیکھا ہے۔ تو یہ مرتبہ ہو جاتا ہے اس شخص کا جو حج کر کے واپس آتا ہے۔ جب آپ جائیں گے وہاں پہ، آپ کے جذبات کچھ اور ہوں گے، تاثرات کچھ اور ہوں گے، طرح طرح کی تمنائیں ہوں گی، طرح طرح کی سوچ و فکر ہوگی، یہاں کیا ہوگا، وہاں کیا ہوگا، یہاں کیا کریں گے، وہاں کیا کریں گے۔ لیکن جب آپ واپس آ رہے ہوں گے تو آپ کا جس دن آپ لکھنؤ جائیں گے، لکھنؤ میں احرام کی چادروں کو لپیٹ لیں گے، خواتین اس کو اسکارف کی طرح جو ہے اپنا باندھ لیں گی، اور اس طریقے سے خواتین کا ہوگا ایسے مردوں کے لیے ہوگا۔ احرام باندھ کے ابھی نیت نہیں کی ہے، اس لیے صرف یہ چادریں ہیں۔ حج ہاؤس سے بس میں بیٹھ کے ایئرپورٹ آ جائیں گے، جہاز میں بیٹھیں گے، جہاز چلے گا تقریباً 4 گھنٹے، جہاز جب چل جائے گا۔ لکھنؤ سے جدے کی فلائٹ 5.5 سے 5.25 گھنٹے کے آس پاس کی ہوتی ہے۔ اس سفر میں تقریباً 4 گھنٹے چل لینے کے بعد ایک اعلان ہوگا جہاز میں کہ ہم کچھ دیر میں میقات سے گزرنے والے ہیں۔ ہندوستان کے جو حاجی جا رہے ہیں، ان کے لیے یلملم کی پہاڑیاں راستے میں ایک جگہ پر ہیں جو ہندوستانیوں کی میقات ہیں، لیکن چونکہ ہم جہاز سے جا رہے ہیں، 38,000 40,000 فٹ کی ہائٹ پہ ہمارا جہاز ہوا میں تیر رہا ہے، تو ایسے میں ہم کو نہیں پتا کہ کہاں پر ہیں۔ وہ ایئر کرافٹ میں جو پائلٹ وغیرہ ہوں گے وہ آپ کو بتا دیں گے۔ جب آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہاں یہاں پر ہم کو نیت کرنی، تو وہ پھر اعلان کریں گے اب ہم میقات سے گزر رہے ہیں، آپ نیت کر لیں۔ آپ عمرے کی نیت کر لیں گے۔ نیت کرنے کے بعد آپ اپنی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ہی 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے، اور نفل پڑھنے کے بعد اب آپ کو یہاں سے تلبیہ پڑھنا ہے، یعنی لبیک پڑھنا ہے۔ لبیک آپ کو بآواز بلند پڑھنا ہے۔ لبیک آپ کو کم سے کم ایک بار میں 3 بار لبیک پڑھنا ہے۔ خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ آہستہ سے پڑھیں گی، ایسے پڑھیں گی کہ ان کے پاس جو خاتون بیٹھی ہوں بس ان کی تک آواز جائے، باقی غیر محرم تک آواز نہ جائے۔ مرد حضرات تیز آواز میں پڑھیں گے۔ اب یہاں سے چونکہ لبیک کا ذکر ہو رہا ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ لبیک پڑھنا چاہیں گے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس طریقے سے آپ کا سفر ہوگا اور آپ جدہ ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔
جدہ ایئرپورٹ پہ انتظامیہ کے لوگ ہوں گے، آپ کو کچھ نہیں پتا تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، ایئر لائن کا اسٹاف ہوگا، حج کمیٹی کا اسٹاف ہوگا جو آپ کو گائیڈ کریں گے، جہاز سے نکل کے امیگریشن کلیئر کرا کے اپنا سامان لے کے بسوں میں سامان رکھ کے مکہ شریف پہنچ جائیں گے۔ مکہ شریف جب آپ پہنچ جائیں گے، مکہ آپ اپنے بلڈنگ میں جب پہنچ جائیں گے، مکہ پہنچنے کے بعد آپ کو حج کمیٹی کی طرف سے جو بلڈنگیں دی گئی ہیں، جو کمرہ آپ کو ملے گا، عزیزیہ والے ہوں گے عزیزیہ چلے جائیں گے، گرین والے ہوں گے گرین چلے جائیں گے۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد ایک بات یہ ہوتی ہے کہ دل میں ایک تڑپ سی ہوتی ہے، آپ نے برسوں کی تمنا جو دل میں لی تھی، جو آپ نے فارم بھرنے سے پہلے سوچا تھا کہ کعبے کو دیکھیں گے، وہ کعبہ جس کے لیے آج تک آپ نماز میں نیت کرتے رہے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، آج اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بدولت آپ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے سعادت کی بات ہے۔ اس دنیا میں کسی کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر یہ سفر کر کے دکھا دے۔ کبھی دل میں یہ گمان نہ لائیے گا، بہت سے لوگ کانپور میں ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اکثر میری ان سے بات ہوئی، کہنے گا ارے کیا مسئلہ، جب ہوگا چلے جائیں گے، پرائیویٹ سے چلے جائیں گے، کوئی مشکل نہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ نہ سوچئے گا کہ ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں، جہاز میں بیٹھ گئے ہیں، مکہ پہنچ گئے ہیں تو ہم نے جگ جیت لیا۔ ہر لمحہ عاجزی اور انکساری سے ایک ایک قدم کو آگے اٹھائیے گا، کیونکہ جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ یہ ایک ایک قدم جو اس سفر کا اٹھ رہا ہے یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بدولت اٹھ رہا ہے، تو پھر عاجزی اور انکساری ہوگی، کندھے جھکے ہوئے ہوں گے، سر جھکا ہوا ہوگا، اور آپ اس طرح سے اللہ کے سامنے بڑھ رہے ہوں گے۔ اور جب آپ کو یہ ہو جائے گا کہ پیسہ دیا تھا، نام آ گیا لاٹری میں، ہم خود سے آئے کر لیں گے، تو پھر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسے لوگ بھی اسی کانپور میں ہیں جو وہاں تو پہنچ گئے لیکن پہنچنے کے بعد یا تو کسی حادثے کے شکار ہوئے اور ہاسپٹل چلے گئے، یا پھر ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ اپنے کمرے پہ ہی رہے، اور ایسا بھی موقع آیا کہ ایمبولینس میں لٹا کے ویل چیئر پہ بیٹھا کے ان کو حج کے ارکان ادا کرے۔ یہ سعودی گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا مطلب ایسا معاملہ ہے جس میں مبارکباد ان کو دیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر عرفات جانے کے دن کوئی حاجی کسی وجہ سے بیمار ہو گیا یا کسی تکلیف میں ہے تو ایمبولینس میں لٹا کے وہ عرفات تک لیے جاتے ہیں کہ حاجی کا حج ہو جائے، کیونکہ عرفات کے میدان کا معاملہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد سے لے کے اور عصر کی نماز سے پہلے تک کا جو دن کا وقت ہے، کوئی چڑیا، کوئی پرندہ، کوئی بھی اگر اس عرفات کے میدان میں چلا جائے تو اس کا حج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ پہنچنا ہے۔ جب آپ اپنے کمرے میں پہنچ جائیں گے تو آپ کچھ دیر آرام کر لیجئے گا، کیونکہ آپ بہت تھکے ہوئے ہوں گے، اپنے گھر سے حج ہاؤس گئے، یہاں سے ایئرپورٹ گئے، جہاز میں بیٹھے، وہاں پہنچے، بڑی تھکان ہو جائے گی، آپ کا جوش آپ کے اوپر حاوی ہوگا اور وہ آپ کو کہے گا کہ فوراً حرم چلو۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کچھ دیر آرام کر لیں گے، کوئی کھانے پینے کا وقت ہو تو کھا پی لیجئے، تازہ وضو کر لیجئے، اس سے پہلے استنجا وغیرہ جو کرنا ہو فارغ ہو لیجئے۔ اب جب آپ اپنے کمرے سے نکل کے حرم شریف کی طرف پہنچیں گے، اس طریقے کی عمارت آپ کو باہر سے دیکھنے کو ملے گی۔ کسی بھی طرف سے آپ جائیں گے، تقریباً 100 سے زیادہ دروازے حرم شریف میں جانے کے لیے ہیں، تقریباً۔ ان دروازوں میں کس دروازے سے آپ داخل ہوں گے یہ ابھی کسی کو نہیں پتا، کیونکہ چاروں طرف، حرم شریف کے چاروں طرف جو ہے وہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پر آپ کو رہنے کے لیے موقع ملے گا۔ آپ اس طرف ہیں کہ اس طرف ہیں، کہاں ہیں مجھے نہیں پتا۔ آپ سے گزارش یہ ہے، ابھی آپ لبیک پڑھتے ہوئے اس بلڈنگ تک پہنچ جائیے گا، حرم شریف کی دیواریں جب آپ کو دکھ جائیں گی، جب آپ اس میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلا کام آپ یہ کیجئے گا، جس دروازے سے آپ داخل ہو رہے ہیں اس دروازے پہ اس کا نام لکھا ہوگا، اس کا نمبر لکھا ہوگا۔ یہ عربی میں بھی ہوگا، انگلش میں بھی ہوگا، اردو میں بھی کئی جگہ پر لکھا ہوا ہے۔ کم سے کم نمبر تو آپ پڑھ ہی لیں گے نا۔ ایک نمبر کا جو ہے وہ عبدالعزیز کے نام سے ہے، باب دروازے کو کہتے ہیں، وہاں آپ کو جو بھی ملے گا وہ کہے گا باب عبدالعزیز یہ ہے، باب فہد یہ ہے، باب عمرہ یہ ہے۔ حاجی پریشان، یہ بابے کہاں سے آ گئے؟ تو بابے کہیں سے نہیں آئے، دروازے کو کہتے ہیں، اس لیے کنفیوز نہ ہوئیے گا۔ تو آپ گیٹ نمبر جب سمجھ لیں گے، دیکھ لیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اب آپ اس سے داخل ہوئیے گا۔ جب آپ اس کے اندر داخل ہوں گے، جیسے ہی اس بلڈنگ میں آپ قدم رکھیں گے، اس طریقے کا فرش بچھا ہوگا، ایسے کھمبے لگے ہوں گے، چاروں طرف حرم میں اس طریقے کا نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ کہیں پہ نمازیں ہو رہی ہوں گی، کہیں پہ لوگ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، تمام چیزیں ہوں گی۔ بیچ میں راستے اس طریقے کے بنے ہوئے ہوں گے، اپنے سر کو جھکائے رکھیے گا،
جب آپ ان راستوں پہ چلیے گا تو اپنی گردن کو ایسے نیچے رکھیے گا، آگے بڑھیے گا. جب آپ اس طریقے سے آگے چل رہے ہوں گے اور گردن کو نیچے رکھیں گے، یوں چلتے رہیں گے، تو ایک مقام ایسا آئے گا جہاں سے آپ کو زینے دکھائی دیں گے. دیکھیں یہ زینے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کلوز اپ میں کر کے دکھا دیا میں نے. ایک بار پیچھے لے جا کے پھر سے آگے لائیے. یہ زینے آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گے اور یہ ایسے لائن سے بنے ہوئے ہیں. آپ کسی بھی طرف سے جا رہے ہوں گے، اپنی گردن کو جھکائے ہوئے آپ ایسے چلتے رہیں گے. ایک مقام ایسا آئے گا کہ جہاں پر آپ کو زینے ملیں گے، یہاں پہ ہوں، یہاں پہ ہوں، جہاں پہ. جب آپ زینوں کے پاس ابھی بھی سر کو جھکائے رکھیے گا، زینے اتر جائیے گا. جب آپ سارے زینے اتر جائیں گے، اترنے کے بعد زینوں کے دائیں طرف یا بائیں طرف جدھر بھی ہو کھسک جائیے گا. جیسے یوں زینا اترے، اس کے بعد آپ یا تو ادھر ہو جائیے یا ادھر ہو جائیے. ایسا کیوں کریں گے؟ سینکڑوں ہزاروں آدمی زینے سے اتر کے آ رہا ہے. آپ اگر اسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے دعا مانگنے کے لیے تو وہ آپ کو دھکا دے کے گرا سکتے ہیں، کیونکہ وہ دوسرے ملک کے، جیسے یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی کو بات کرنا ہو تو آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پر جہاں ایسی بھیڑ ہوگی، کوئی عربی بول رہا ہوگا، کوئی مصری بول رہا ہوگا، کوئی ٹرکی بول رہا ہوگا، کوئی لبنانی بول رہا ہوگا، لینگویج پرابلم ہوگی، آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کر رہے ہیں. تو وہ آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی صاحب ذرا کنارے کھسک جائیے. وہ اپنی عربی میں بولیں گے، کہیں گے یہ کہیں اقامت تو نہیں چیک کر رہا، پاسپورٹ تو نہیں مانگ رہا. تو گھبراہٹ پیدا ہوگی، اس سے بچیے. زینے اترنے کے بعد جب آپ اتریں گے تو آپ جب دائیں یا بائیں طرف کھسکنے کے بعد اب اپنے جھکے ہوئے سر کو ایسے اٹھائیں گے تو آپ کے نظروں کے سامنے خانہ کعبہ اس طریقے سے ہوگا کہ اگر 10 12 15 فٹ کا بھی کوئی آدمی کھڑا ہو تو آپ کے آڑ نہیں آئے گا. اس پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب میرا بندہ میرا مہمان بن کے میرے بلاوے پہ، میری دی ہوئی توفیق پہ میرے گھر آتا ہے تو ہم اس پہ انعاموں کی برسات کرتے ہیں. انعاموں کی برسات کی شروعات جو ہوتی ہے وہ اس لمحے سے ہو جاتی ہے کہ خانہ کعبہ پہ جب انسان کی پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو نیک اور جائز دعا مانگو گے ہم اسے قبول کریں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی زندگی میں نیک اور جائز دعائیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک دینی اعتبار کی ہے، ایک دنیاوی اعتبار کی ہے. دینی اعتبار کی یہ ہے کہ اللہ مغفرت فرما دے، اللہ گناہوں کو بخش دے، اللہ گزری ہوئی زندگی کے ایک ایک گناہ کو بخش دے، اللہ اس لمحے کے بعد سے بچی ہوئی زندگی میں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اے اللہ قبر کی منزل کو آسان کر دے، اے اللہ قبر کی تاریکیوں سے ہم کو بچا لے، اے اللہ حشر میں ہمارے لیے آسان کر دے، اے اللہ بغیر حساب کتاب کے اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے فیصلے فرما دے. بہت سی دعائیں اس سے تعلق رکھتی ہیں. دنیاوی اعتبار کی کیا ہے؟ اے اللہ بچے کا ایڈمیشن اچھی جگہ ہو جائے، لڑکی کا رشتہ اچھی جگہ پہ ہو جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، قرض کی ادائیگی مختلف قسم کی ہے. لیکن آپ یقین جانیے اس جگہ پہنچنے کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پہنچنے کے بعد دل کی جو کیفیت ہوتی ہے تو پھر ایک لفظ بھی زبان پہ نہیں آ پاتا. چھوٹی سی بات ہے، بہت باریک سی بات ہے، مگر زندگی بدل دینے کے لیے بہت بڑی بات ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ رات بھر عبادت کرنے کے بعد اگر کوئی یہ سوچے کہ ہمارا دل بدل گیا تو مجھے لگتا ہے کہ دل بدلنے کے لیے تو ایک لمحہ کافی ہے، اور وہ لمحہ خالی دل پہ اثر کر جائے جا کے بس. لہذا اب میں آپ کو یہاں پہ لے کے آ گیا کہ آپ مکہ شریف پہنچ گئے ہیں، حرم شریف پہنچ گئے ہیں، کعبۃ اللہ پہ آپ کی پہلی نظر پڑ گئی ہے، اور آپ کو یہ لمحہ لاٹری کے طور پہ اللہ پاک نے دیا ہے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے. اور ایک بات بہت اچھی طرح سے سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت کو اپنی بارگاہ میں جھکا ہوا سر اور اٹھے ہوئے ہاتھ بہت پسند ہے. ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا اللہ کو، اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کے بعد ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی سرکار دو عالم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں جن پہ ہم ایمان لائے. یہ سوچ کی بات ہے. ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ایک مرتبہ فرمایا میں دعا کرتا ہوں اپنے بھائیوں کے لیے کہ اللہ ان کے لیے آسان کر کے فیصلے فرمائے. تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے صحابی ہو، تم نے ہمیں دیکھا ہے، تم نے قرآن کا نزول ہوتے دیکھا ہے، تم نے سنا ہے جبرائیل کا آنا جانا میرے زبان سے، لیکن اسی امت میں ہمارے وہ بھائی ہوں گے جنہوں نے ہمیں دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے صرف قرآن کی روشنی میں حدیثوں کے مطالعے سے میرے بارے میں سن کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہوگا.
آپ نے فرمایا اپنے صحابیوں سے کہ تم اگر معمولی سی بھی کوئی غلطی کرو گے تو گنہگار ہوگے، اور ہماری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو اگر معمولی سی بھی کوئی نیک کام کریں گے جنت کے حقدار ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ تم صحابی ہو، تم نے معجزے دیکھے ہیں، قرآن کا نزول، قرآن کا ایک ایک آیت کا اترنا، جبرائیل کا آنا جانا، دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھا۔ وہ لوگ جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا وہ اگر معمولی سا بھی نیک کام کرتے ہیں تو وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ اور ایک بات یہ سمجھیے گا، یہ تو سچ ہے، اس بات کو کہتے رہنا چاہیے کہ گناہوں سے بچو، گناہگار آدمی جہنم میں جائے گا۔ یہ بات بالکل کہتے رہنا چاہیے، گھر میں بھی، اپنے جاننے والوں میں بھی، اپنے ملنے والوں سے بھی ٹوکنا چاہیے کہ دیکھو گناہوں سے بچو، دیکھو خبردار گناہوں سے بچو، گناہگار آدمی جہنم میں جائے گا، یہ سمجھ لینا۔ یہ ڈرانے والی بات کہتے رہنا چاہیے، لیکن ایمان میرا یہ کہتا ہے کہ حشر کے میدان میں ہمارے آقا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت نہیں بھجوا دیں گے خود جنت میں نہیں تشریف لائیں گے۔ یہ میرا یقین ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور اس کو تازہ رکھیے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتا دیں۔ اچھا ایک بات آپ سے پوچھ لیں، کیونکہ اب بات شروع ہو گئی ہے، جب بولنا شروع ہوتا ہے تو پھر جو ذہن میں آتا ہے وہ میں بول دیتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ اتنی ٹریننگ میں آ چکے ہیں کہ عمرہ کیسے کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، مدینہ منورہ میں کیا کرنا ہے تقریباً معلوم ہے۔ میں بتاؤں گا، یہ ساری باتیں بتاؤں گا، لیکن بیچ بیچ میں جو باتیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے بہت کام آنے والی ہیں، کیا میں ان کو بتاتا چلوں ساتھ میں؟ بیچ کی جو باتیں ہیں بہت، کیونکہ جو ذہن میں آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ فوراً بتا دیا جائے، ذہن سے بات نکل جاتی تو پھر مزہ نہیں آتا۔ اب جب خانہ کعبہ پہ آپ کی نظر پڑ گئی، آپ کو دعا کے لیے حکم دیا گیا، تو اس وقت دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یاد نہیں آتا، دل اور دماغ کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، دل کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، دماغ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، پیر تھر تھرا رہے ہوتے ہیں، زبان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو چل رہے۔ یہ اس کے دل کا حال بتا رہا ہوں جو واقعی حج کرنے گیا ہے، کہ ایک یہ ہو کہ آپ کبھی بھی مانگیں، اپنی طرف سے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور ایک یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آئے ہو مانگو ہم تمہیں دیں گے۔ ایک آپ اپنی مرضی سے مانگ رہے ہیں۔ بھائی نعیم بھائی نے یہاں سب کو بلایا تو آپ لوگ آ گئے، روز روز تو حاجی یہاں نہیں آئیں گے نا۔ تو ایک آپ اپنی مرضی سے مانگ رہے ہیں، ایک اللہ کہہ رہا ہے مانگو ہم تمہیں دینے کو تیار ہیں۔ اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ ایک جملہ کوشش کیجئے گا کہ یاد کر لیں آپ لوگ کہ اللہ تیرے اس مقدس گھر کا واسطہ، آج اس لمحے کے بعد سے ہم اپنی بچی ہوئی زندگی میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، مولا تو میری نیک و جائز تمناؤں کو پورا کر دے۔ اگر اتنی لائن کہنے میں آپ کامیاب ہو گئے تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ بچی ہوئی زندگی کا پورا پیکج آپ نے اللہ سے مانگ لیا۔ اور ہم انسان اپنی کسی بات کو کسی سے کہہ کے مکر سکتے ہیں، لیکن میرا رب ایسا کرنے والا نہیں ہے۔ میرے رب نے جو ارشاد فرما دیا وہ حرف آخر ہے، اور یہی پیغام دینے کے لیے میرے رب نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تھا، اور یہی پیغام میرے محبوب نے جو اللہ کے محبوب نے جو دیا اس پہ صحابہ اکرام نے عمل کر کے اور چل کے دکھایا۔ ہم اس سے غافل ہیں، ہم دین کی بات جوش کے ساتھ سن لیتے ہیں، جذبے کے ساتھ سن لیتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے، پریکٹیکل جب کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنے مسئلے مسائل کو ڈھونڈ کے اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے یہاں پر کھڑے ہو کے دعا مانگ لی، اب جب آپ یہاں دعا مانگ لیں گے، آگے بڑھائیے، یہ ایک میں نے رف سا ایک خاکہ بنا دیا ہے کہ اس طریقے کا اس شیپ کا بنا ہوا ہے، آگے بڑھائیے تو بتائیں۔ یہ جو خانہ کعبہ جو آپ دیکھیں گے اس کے 4 کونے ہیں، جیسے خالی آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ اس کو سمجھیے گا نہیں، یہ جو ٹیبل ہے اس کے یہ 4 کونے ہیں، اسی طریقے سے کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں۔ پہلے کونے کا نام حجر اسود ہے، دوسرے کا رکن عراق ہے، تیسرے کا رکن شام ہے، اور چوتھے کا رکن یمانی ہے۔ جیسے یہاں سے کونے کی شروعات ہو رہی ہے، اگر یہ حجر اسود ہے تو یہ رکن عراق ہو گیا، یہ رکن شام ہو گیا، اور یہ رکن یمانی ہو گیا، یہ 4 کونے اس طریقے سے ہو گئے۔ اب آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ کعبۃ اللہ پہ جب پہلی نظر آپ کی پڑ جائے گی تو اس کے بعد آپ کو کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے۔ ہمیشہ آپ نے یہ سنا کہ حاجی اللہ کا مہمان ہے، ہر آدمی کی زبان پہ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو بھی لوگ اب ادب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ حاجی اللہ کا مہمان ہے۔
اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوا، ایک عجیب سی بات میرے دل میں آئی کہ یار مہمان کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی مہمان آ رہا ہو تو ہم اپنی حیثیت سے بڑھ کے انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، انتظام کام کرنے والے لوگوں کا انتظام کر لیتے ہیں کہ مہمان کو کسی طریقے کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور حاجی اللہ کا مہمان ہے، جب حاجی اللہ کا مہمان ہے تو میری ایک جہالت بھری سوچ میں یہ خیال آیا کہ یار جب حاجی اللہ کا مہمان ہے تو یہاں تو حرم میں پہنچنے کے بعد دسترخوان لگنے چاہیے تھے، جنت کے کھانے آنے چاہیے تھے، فرشتے کھڑے ہو کے اللہ کے مہمانوں کو جنت کے کھانے کھلاتے، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ ایسا تو نہیں ہوا۔ ہوا کیا؟ احرام دو چادریں جسم پہ ہیں، بدحواسی کے عالم میں ہیں، احرام سنبھل نہیں رہا ہے، دل میں گھبراہٹ ہو رہی کہ کوئی بال نہ ٹوٹ جائے، یہ گناہ نہ ہو جائے، دم نہ دینا پڑ جائے، اور اس کیفیت میں یہاں پہنچنے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگاؤ، طواف پورا کرو۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ مہمان کا تصور عیش و آرام کا ہوتا ہے، اللہ کے مہمان کے بارے میں اس طریقے سے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طواف میں کوئی ایسی لذت شامل ہے جس کا مقام بڑا بلند اور بہت اعلیٰ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد فرشتوں کا اور آدم علیہ السلام کا ذہنی اعتبار کا مقابلہ کرایا تھا، قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر ہے پورا، اس وقت آدم علیہ السلام کے جواب صحیح تھے، اور اس لمحہ فرشتوں نے 7ویں آسمان پہ بیت المعمور کے نام سے جو اللہ کا گھر ہے اس کا طواف کیا تھا۔ 7ویں آسمان پہ بیت المعمور کے نام سے جو اللہ کا گھر ہے اس کا طواف فرشتوں نے کیا تھا، فرشتے ہی اس کا طواف کرتے ہیں، لیکن جس لمحہ فرشتوں نے طواف کیا تھا اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند آئی، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم کو لے کے زمین پہ جاؤ اور بیت المعمور کے ٹھیک نیچے زمین پہ میرے ایک گھر کا کعبۃ اللہ کے نام سے تعمیر کرو، تاکہ قیامت تک پیدا ہونے والے میرے بندے اگر مجھ سے اپنے عشق کا اظہار کرنا چاہیں یا اپنی کسی غلطی پہ شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیں تو میرے گھر کا طواف کریں۔ آپ کو طواف کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ طواف جب کریں گے تو اللہ سے قرب حاصل ہوگا، اللہ کے نزدیک پہنچیں گے، وہ عمل کریں گے جو 7ویں آسمان پہ فرشتے کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہاں سوال یہ ہوا، آگے بڑھا، جو کونا حجر اسود کے کونے سے شروعات کرنی ہے، لیکن چونکہ حجر اسود 4-4.5 فٹ کی ہائٹ پہ لگا ہے، ابھی میں دکھاؤں گا کہاں پہ لگا ہوا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ کیسے ڈھونڈ کے وہاں تک پہنچیں گے؟ آپ جب حرم شریف میں داخل ہوئے آپ نے ایسے نظر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا، ایک نظارہ آپ کو ایسا دکھا گا جہاں پر رنگ کے راڈ لگے ہوئے ہوں گے، اس طریقے کے، یہ دیکھیں کلوز اپ میں نے دکھا دیا، اس میں کئی راڈ ابھی انہوں نے نئے اور فٹنگ کر دی ہے، نیچے سے اوپر تک یہ راڈ ہو گئے ہیں، اور رات ہو یا دن یہ راڈ ہمیشہ جلتے رہتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے بھائی دن میں تو لائٹ بند کر دی جاتی ہے، کھلے آسمان کے نیچے دن میں لائٹ کیوں جلے گی؟ لیکن یہ لائٹ جلتی ہے۔ یہ آپ کو ڈھونڈ کے اس ہر ایک راڈ کے پاس پہنچنا ہے۔ اب پہنچنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، جیسے یہ مثال کے طور پہ رکھا ہوا ہے اور ہم کو اس کے پاس آنا ہے تو ہم کیسے اس کے پاس کھڑے ہو گئے؟ آپ کو اس کے پاس نہیں کھڑے ہونا، اگر یہاں پہ ہرے راڈ آپ کو دکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو ایسے کھڑا ہونا ہے کہ سیدھے ہاتھ کا کندھا آپ کا ہرے راڈ کی طرف ہونا، جیسے یہ ہے نا، جب آپ ایسے جیسے یوں کھڑے ہو جائیں گے تو سیدھے ہاتھ کا کندھا آپ کا ہرے راڈ کی طرف ہوگا، اور جب سیدھے ہاتھ کا یہ کندھا ہرے راڈ کی طرف ہوگا تو الٹا کندھا سیدھے حجر اسود کے کونے پہ ہوگا۔ جس جگہ پر یہ پتھر لگا ہوگا اس کے پاس جا کے ایسے اس کو پکڑ کے چومنے کا حکم ہے، لیکن 2 باتوں کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس کا منظر کیا ہے وہ بھی ابھی دکھاؤں گا۔ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ فرما دیا کہ ہم نے اپنے نبی کو نمونہ کامل بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، یعنی ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ رب العزت نے اس ترتیب سے گزروایا ہے کہ جو امت کے لیے اصلاح کے لیے ایک پیغام کے طور پہ ہے۔ جس وقت ہمارے نبی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، جب حج کے لیے تشریف لائے ہیں، اس کوئی بھی دوسرے مذہب کا شخص نہیں تھا، مکے میں صرف اور صرف مسلمان تھے۔ ہمارے نبی نے جب طواف کی شروعات کی
تو شروع کے جو 3 چکر لگائے اس میں حجر اسود کو جا کے اس طریقے سے یوں پکڑ کے اور اس کو بوسا دیا، اور 3 چکر پورے کرنے کے بعد جو باقی کے 4 چکر تھے وہ 4 چکروں میں ہمارے نبی نے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، دور سے ہی چھڑی کو اس طریقے سے اشارہ کیا حجر اسود کی طرف اور اس کو ایسے بوسا دیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے طواف مکمل کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امت کے لیے ایک پیغام تھا، اگر ہمارے نبی نے 7 چکر میں حجر اسود کو پکڑ کے بوسا دیا ہوتا تو آج امت یہ سوچ کے پریشان ہوتی کہ ہم تو اس کے پاس بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ہمارا طواف ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ لہذا ہمارے نبی نے ہمارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے ہمیں کر کے یہ بات دکھا دی کہ اگر تم حجر اسود سے دور ہو تو کوئی غم نہ کرو، حجر اسود ایسے تم نے دیکھا تو وہیں سے دونوں ہتھیلیاں ایسے اٹھائی، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایسے کر کے آپ نے بوسا دے دیا۔ آگے بڑھائیے، کیونکہ حجر اسود کے پاس کا منظر یہ ہوتا ہے، اور خالی یہ منظر نہیں ہے، آپ دیکھیے گا، ابھی میں نے ایک جملہ شروع میں کہا تھا کہ 2 طرح کے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، ایک وہ جن کے جسم کا رویاں رویاں اللہ سے تعلق جوڑ کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ارکان ادا کرتا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہونے پائے، کوئی گناہ نہ ہونے پائے، اور وہیں پر کچھ بے فکری سے اور عجیب سوچ کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو وہ ویڈیو دکھا رہا ہوں، دیکھیے ذرا غور کیجئے گا، حجر اسود کا یہ پتھر لگا ہوا ہے، اس کو چھونے کی کوشش ہے، لیکن آپ دور سے دیکھیے گا لال رنگ کی چپل ایک صاحب ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، ایک صاحب وہ پولیتھین میں چپل کیے ہوئے ہیں، اور وہ حجر اسود تک جا رہی ہے۔ کیا یہ مناسب ہے؟ کیا یہ ایمان والے کی پہچان ہے؟ دل اتنا زیادہ سیاہ ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے کہ یہ تمیز ختم ہو گئی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ 5 ریال کی چپل وہاں پہ ملتی ہے، 18 روپے کا ریال جوڑ لیے تو 90 روپے ہو گئے، اس چپل کو اس مقام پہ لے کے جانے کا کیا مطلب تھا؟ پیچھے لائیے۔ لہذا بالکل اس سے بچیے گا، حجر اسود کے آس پاس کی بھیڑ کا یہ معمول ہوتا ہے، آپ قطعی بھیڑ میں مت گھسیے گا، جس جگہ پر بھی ہیں، آپ کو یہ ہرے راڈ دکھے تھے، یہ حجر اسود دکھا تھا، یہیں سے کھڑے ہو کے آپ اتنے دور ہیں، نزدیک ہیں اور نزدیک ہیں یا اور دور ہیں، جتنے بھی فاصلے پہ ہوں وہیں سے آپ اس طریقے سے بوسا دینے کے بعد چکروں کی شروعات کریں گے۔ آگے بڑھیں۔ دیکھیں کعبۃ اللہ کے چکر طواف اس طریقے سے ہوتا ہے، سیدھے ہاتھ سے ہوتا ہے، یہ کونے پہ ایرو بنا دیا ہے جہاں سے کالی لکیر کھینچی ہے، یہ حجر اسود کا پتھر لگا ہوا ہے، وہاں سے لے کے اور آخر تک جہاں پہ بھی آپ کھڑے ہوں گے، وہاں سے کھڑے ہونے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے آپ نے بوسا دیا، اور بوسا دینے کے بعد اسی ترتیب سے یوں چلنا آپ شروع کر دیں گے، اسی ترتیب سے یہ چکر چلیں گے، اور 7 چکر یہاں پہ کرنے ہیں۔ ابھی ایک بہت بڑے مجھے ایک آفیسر پولیس ڈپارٹمنٹ کے، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے باقاعدہ اپنا واقعہ مجھے سنایا اور کہا شارق بھائی یہ دوسروں کو بتائیے گا، کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک عجب سی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ قابل ہیں، اگر یہ نہیں پیدا ہوتی تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم اس معاملے میں سب سے زیادہ قابل ہیں۔ ایک آفیسر کا واقعہ ہے، اپنے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ حج کرنے گئے تھے، حرم شریف میں داخل ہوئے، سارے ساتھی طواف کے دوران بچھڑ گئے اور سارے ساتھی حج مکمل کر لینے کے بعد باہر گیٹ پہ آ کے انتظار کر رہے تھے، وہ 7.5 گھنٹے کے بعد واپس لوٹے۔ ایک عمرہ مکمل کرنے میں اگر سادے دنوں میں آپ جائیے تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، اور حج کے موقع پہ جب بھیڑ بہت زیادہ ہوگی تو 2 سے 2.5 گھنٹے لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگے گا پورا عمرہ مکمل کرنے میں۔ 7.5 گھنٹے گزر گئے، ساتھیوں نے پوچھا بھائی تم کہاں رہ گئے تھے، ہم لوگ تو سب ساتھ میں حج کر رہے تھے، کہنے کہ ہم طواف کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہم بھی طواف کر رہے تھے، ایسا نہیں کہ ہم نے عمرہ کیا ہو طواف نہ کیا ہو، کیسے کر رہے تھے؟ تو وہ بیچارے جو آفیسر تھے انہوں نے بتایا کہ جب وہ کعبۃ اللہ کے 7 چکر پورے کرتے تھے تو اس کو 1 مانتے تھے، 49 چکروں کا طواف کیا ہے انہوں نے، 2.5 گھنٹے خالی ان کو طواف کرنے میں لگے۔ لہذا اس قابلیت میں نہ رہیے گا۔ ایک تسبیح آپ کو دے دی جائے گی، اس سے پہلے بھی دی گئی ہے، آج بھی ہے کچھ انشاءاللہ دیا جائے گا، تو 7 دانے کی تسبیح اپنی انگلی میں پہن لیجئے گا، جب حجر اسود کو بوسا دے لیجئے گا، یہاں سے جب آگے بڑھیے گا، یہاں سے جب آپ چلیں گے تو دعائیں پڑھتے ہوئے وہیں پہ واپس آئیں گے، اسی مقام پہ جہاں سے شروعات کی تھی، جب آپ وہاں لوٹ کے آئیں گے تو آپ کا 1 چکر پورا ہوگا، 1 دانہ اس میں کا نیچے کھینچ دیجئے، پھر دوسرا کیجئے، تیسرا کیجئے، ایسے 7 چکر کا آپ طواف کریں گے۔ اب یہاں پر طواف کرنے کے لیے ایک خاص چیز آپ کو بتا دیں، پہلے میں نے اس طریقے کی ایک تصویر بنا دی ہے، وہ کونا جہاں پر ایرو بنا ہوا ہے وہ حجر اسود کا ہے،
وہاں سے جب آپ چلیں گے، آپ کو سمجھانے کے لیے خالی کہہ رہا ہوں، غور سے دیکھیے گا، مثال کے طور پہ اس کونے پہ حجر اسود لگا ہے، یہاں سے جب آپ چلیں گے ایسے تو یہ کعبے کی سیدھی دیوار ہے، آپ سیدھا سیدھا یوں چل کے آ جائیں گے، اس کونے سے رکن شام تک جب آپ رکن عراق تک آ جائیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیے 4 فٹ کا ایک ایسے گولا بنا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں نا آپ اس کو، یہ 4 فٹ کا ایسے گولا بنا ہوا ہے، یہ گولا کیا ہے، کیسا ہے، یہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں، آگے بڑھائیے۔ دیکھیں یہ اوپر سے تصویر لے کے دیکھیے ہم نے کہ آپ کونے سے چلیں گے، یہ سب طواف ہو رہا ہے مگر اتنے حصے کو خالی کر دیا گیا ہے، اگر اس کے نزدیک آپ جائیں گے، اور آگے بڑھائیے، دیکھیں یہ حصہ ابھی آپ کو خالی دکھائی دے رہا ہے اور کچھ دیر کے بعد یہ حصہ آپ کو ایسا بھرا ہوا دکھائی دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو گولائی ایسے بنا دی گئی ہے، آدم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پہ، تو آدم علیہ السلام نے بنیادیں نہیں کھودی تھیں، ایسے ہی پتھروں سے کعبۃ اللہ کی حد بندی کی تھی۔ شیش علیہ السلام کے زمانے میں بنیادیں کھودی گئی تھیں اور کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کی ہے، جب طوفان نوح میں کعبہ گر گیا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے تو یہ اس وقت کے لیے ایک بہانہ تھا، امت کے لیے ایک آسانی پیدا کر دی گئی تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس وقت تعمیر کرنے کے لیے جو چندہ کیا گیا وہ پیسے کا انتظام زیادہ نہیں ہو پایا، لہٰذا یہ ہوا کہ اتنی بڑی دیوار کیوں کریں، اس کو یہیں سے کم کر دیا، لیکن یہ بہانہ تھا، اللہ پاک کے گھر کی تعمیر کے لیے چندے کی ضرورت نہیں تھی، یہ امت کے لیے ایک بہانہ تھا کہ اتنا ٹکڑا چھوڑ دیا گیا، یہ کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے، یہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے، اور جب 24 گھنٹے میں 5 وقت جب امام کی امامت میں جماعت سے نماز ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، جب امام کی امامت میں نماز کھڑی ہوگی تو یہ جگہ خالی کرا دی جائے گی، کیونکہ کعبے کے اندر فرض نماز نہیں پڑھی جاتی۔ جب امام کی امامت میں نماز مکمل ہو جائے گی، سلام پھیر دیا جائے گا، لوگ طواف کرنا شروع کر دیں گے، اس وقت اس کے اندر آپ جا سکتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی نماز نہ پڑھتا ہو اور کوئی نماز پڑھتا ہو تو پڑھنے والا نہ پڑھنے والے کو جب نماز کے لیے کہتا ہے تو پتہ نہیں کیا ہے، میری سمجھ نہیں آتا ہے کیوں یہ بات کہی جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی فرض پڑھ لو یار، کتنی دیر لگتی، 2 رکعت فجر کی فرض پڑھی، 4 ظہر کی پڑھی، 4 عصر کی پڑھی، 3 مغرب کی پڑھی، کہاں پتہ چلتا ہے، عشاء میں 4 پڑھی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن مجھے لگتا ہے جب نماز کے لیے آپ کسی سے کہیں تو نماز کو نماز کی طرح سے پوری نماز پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ جب آپ سنتوں سے دور ہوتے ہیں، جب آپ نفل سے غافل ہوتے ہیں تو آپ کی عادت میں شمار نہیں رہتا، اور اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، اس ٹکڑے میں جب آپ جائیں گے تو نفل نماز ہی پڑھنے کا موقع ملے گا آپ کو۔ عمرے کی جب آپ نیت کریں گے تو نفل نماز سے ہی شروعات ہوئے گی، حج کی جب آپ نیت کریں گے تو نفل نماز سے ہی شروعات ہوگی، مدینہ منورہ میں مسجد قباء میں جب جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے تو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ حق پرستوں کو نبی کی رہبری اچھی لگی، فرض میں سنت ملی تو بندگی اچھی لگی، لہذا آپ کو اس کے باہر کے حصے میں طواف کرنا ہے۔ آگے بڑھائیے ذرا، سیدھا اور چلائیے۔ وہ جو اندر کا حصہ میں نے ابھی آپ کو گول دکھایا، یہ گول حصہ وہ ہے جس دیوار کے اوپر یہ پرنالہ لگا ہوا ہے، اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں۔ میں اپنی اردو کے لفظوں میں زیادہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ بارش کے دوران دیکھیے، اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو پانی گرتا ہوا دکھ رہا ہے، جب بارش ہوتی ہے کعبۃ اللہ کی چھت کا جو پانی ہوتا ہے وہ اسی پرنالے سے نیچے گرتا ہے، اور یہ پرنالہ جس طرف لگا ہوا ہے اس کے نیچے کی جو دعا ہے، پرنالے کے نیچے کی جو جگہ ہے وہ بہت عظمتوں، بہت مقبولیتوں والی جگہ ہے۔ اس مقام پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگیے گا۔ میں نے لاکھوں کے قرض لوگوں کے ادا ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی جائز نیک تمنائیں کی جو مرادیں تھیں وہ اس مقام پہ میں نے مانگنے کے بعد پوری ہوتے دیکھی ہیں۔ لہٰذا اس پرنالے کے ٹھیک نیچے کے حصے میں ابھی نہ کی جگہ، ابھی آپ طواف کر رہے ہیں، ابھی آپ عمرہ کر رہے ہیں، میں صرف بتاتا ہوا چل رہا ہوں، جب آپ عمرے سے فارغ ہو جائیں گے، بچے ہوئے وقتوں میں جب حرم میں عبادت کریں گے، تب ان سب مقامات پہ آپ کو آنا ہے۔ آگے بڑھائیے۔
اب کیسے میں نے بتایا تھا، حجر اسود سے شروعات ہوئی تھی، یہ سیدھا آپ یوں دیوار میں چلے، یہاں آنے کے بعد یہ 4 فٹ کی آپ کو گولائی ملی، یہ 4 فٹ کی گولائی کو پورا کرنے کے بعد اس کونے پہ آ گئے، اس کونے سے جب آپ سیدھے آگے بڑھیں گے تو یہ رکن یمانی کا کونا ہے۔ یہ ایسے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ کعبۃ اللہ کی دیوار کا ہی ایک حصہ ہے۔ یہ اس طریقے سے ہے، جب حج کے موقع پہ دیوار کعبہ سے غلاف کو اوپر اٹھا دیا جاتا ہے تب یہ دکھتا ہے۔ اس کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اس کو ہلکا سے روک دیجیے گا، روک دیجیے، تھوڑا پیچھے کر کے روکیے، تھوڑا سا پیچھے کی، ہاں دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ ادھر کی جو گولائی بچی ہوئی ہے، یہ کونا، اس کونے پہ اگر آپ دیکھیں گے آپ کو غور سے ہلکا سا پتھر دکھے گا، حجر اسود کا کونا یہ تھا، وہاں سے آپ چلے، پھر یہ گولائی آپ نے پار کی، اس کے بعد ایسے نکل کے آئے، اور یہ والا کونا جو ہے کلوز اپ میں بڑھائیے اس کو آگے، یہ نشانات بنے ہوئے ہیں، یہ کونا رکن یمانی کے نام سے ہوتا ہے، یہ چوتھا کونا ہے۔ اب ترتیب کیا ہے؟ جب آپ نے پہلے چکر کی شروعات کی ایسے بوسہ دے کے، یہاں سے جب آپ شروع کریں گے تو تیسرے کلمے سے شروعات کیجیے۔ ویسے تو ہر چکر کی دعاؤں کی کتاب آپ کو دی گئی ہوگی، یا ابھی ملے گی، حج ہاؤس میں ملے گی، وہاں پہنچ کے ملے گی، ہر چکر کی دعا لکھی ہوئی ہے، عربی میں بھی دعا لکھی ہے، اردو میں بھی دعا لکھی ہے۔ نہ آتی ہو تو آپ تیسرا کلمہ یاد کر لیں، کچھ نہ کچھ درود آتا ہوگا، آیت الکرسی، جو بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ ویسے تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب آپ اس مقدس سفر پہ جا رہے ہیں تو کم سے کم ہر چکر کی جو دعا ہے اس کو عربی نہ صحیح تو اردو میں تو یاد کر ہی لیں۔ عام طور پہ وہاں ایک نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس بھیڑ میں جب لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ کتاب ایسے ہاتھ میں لے کے ایسے پڑھتے ہوئے یوں چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو منع نہیں کر رہا کہ آپ یہ کام نہ کریں، میں آپ کو صرف اتنی بات بتا رہا ہوں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ دعا پڑھی نہیں جاتی، مانگی جاتی۔ جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب آپ کوئی پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی لائن تو اس کی حالت الگ ہوتی ہے۔ آگے بڑھائیے۔ یہ اس طریقے سے آپ ایسے کر کے آئیں گے گھوم کے تو آپ کا 1 چکر ہوگا، 2 چکر ہوں گے، اس طریقے سے 7 چکر آپ کے جب پورے ہوں گے تو آپ عمرے کے ارکانوں میں سے جو طواف کے ارکان ہیں اس کی ادائیگی آپ کی ہو جائے گی۔ یہاں تک بالکل سمجھ میں آ گیا سب کے نا کہ کیسے شروع کرنا ہے، کیسے دعائیں پڑھنا ہے، کیسے آنا ہے؟ 7 چکر پورے ہو جائیں گے۔ 7واں چکر جب آپ کا اسی جگہ پر پورا ہوگا جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا تو اسی کونے کے پاس حجر اسود کے کونے پہ ہی کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے وہ بنا ہوا ہے، اور دروازے کے سامنے اس طریقے کا ایک پنجڑا رکھا ہوا ہے جو مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ آگے بڑھائیے ذرا، دیکھیں یہ اس طریقے سے نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر آپ تصویر دیکھنا چاہیں گے تو کعبے کے دروازے کے ٹھیک سامنے تقریباً 30 فٹ کا بیچ میں فاصلہ ہے، اتنی دوری کے اوپر یہ ایسا پنجرا ایسا رکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر جا کے نزدیک سے جھانکیں گے تو ایک پتھر ایسے رکھا ہوا ہے، جب آپ ابھی دکھاؤں گا میں، جب آپ اس کے نزدیک پہنچیں گے ذرا ویڈیو اس کا دکھا دیجیے۔ ٹھیک ہے، بھیڑ کا یہ عالم ہے، یہ اس بھیڑ میں ہے، یہ مجمع ہے وہاں پہ، اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جب طواف کے 7 چکر پورے کر لیں گے تو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے آپ کو۔ وہاں پر بھیڑ کا یہ عالم ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ یہاں پہ نفل پڑھ سکیں۔ کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تقریباً 25 سال پہلے جب میں نے پہلا حج کیا ہے تو اس وقت بہت آرام سے یہاں پہ جگہ ملتی تھی، اتنی بھیڑ نہیں ہوتی تھی، لیکن آج بھیڑ کا یہ عالم ہے۔ لہٰذا مقام ابراہیم کے ٹھیک پیچھے نہ صحیح، مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں پہ بھی آپ کو جگہ ملے وہاں جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجیے۔ جس جگہ پر مقام ابراہیم اگر یہ رکھا ہے اور یہاں جگہ نہیں مل رہی تو آپ اس کے پیچھے اور پیچھے اور پیچھے جہاں پہ آپ کو جگہ ملے وہاں پہ جا کے آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھائیے۔ جب آپ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھ لیں گے تو اسی مقام ابراہیم کے پیچھے ایک جگہ پر زمین میں یہ زمزم لکھا ہوا تھا۔ زمزم کی تاریخ کیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ زمزم کیسے اس ویران جگہ پہ، یہ بالکل سنسان جگہ تھی، اور کیسے زمین سے یہ چشمہ پھوٹا تھا اور کس طریقے سے یہ پانی نکلنا شروع ہوا تھا۔ یہ زمزم کا کنواں بالکل خانہ کعبہ کے سامنے، جیسے خانہ کعبہ کے سامنے ایک طرف جو ہے وہ مقام ابراہیم رکھا ہے، دوسری طرف یہ کنواں ہے جس جگہ پر بنا ہوا ہے۔ ابھی تو آپ کو نہیں پتا چلے گا، انہوں نے اس کو برابر کر دیا ہے۔ کسی زمانے میں ہم لوگ اس میں نیچے اتر کے چلے جاتے تھے۔ ابھی دیکھیں گا یہ نظارہ، خانہ کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم ہے اور اس سے سیدھے ہاتھ میں اس طرف یہ زمین کے اندر یہ کنواں جا رہا ہے۔
یہاں سے یہ اس کی گہرائی ہے اور یہاں سے اندر سے زمین سے پانی کا سلسلہ ہے. یہاں پر آج بھی کنواں موجود ہے جو ظاہرانہ طور پہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا. اس کا راستہ اب انہوں نے اندر سے کر دیا ہے. اس کنویں میں 4 اس طریقے کے موٹر لگے ہوئے ہیں. 24 گھنٹے اس کنویں سے پانی نکل رہا ہے. وہاں کے لوگ بھی پی رہے ہیں, مدینہ منورہ میں بھی آپ کو زمزم پینے کو مل رہا ہے, اور دنیا کے لوگ اس کو اپنے ساتھ بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں. کچھ مجھے لگتا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کسی کے چہرے سے کوئی تاثر ظاہر نہیں ہو رہا کہ آپ دل سے سن رہے ہیں. کچھ تو تھوڑا سا کچھ ایسے نظارے دکھائیے نا, میرا حوصلہ بڑھے کم سے کم. اس بھیڑ کے سامنے اسٹیج پہ کھڑے ہونے میں پیر تھر تھر آتے ہیں لوگوں کے. اللہ پاک مجھ سے بیان کروا رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. تو کم سے کم میرا حوصلہ بلند کیجیے. آپ کے بہت سے یہاں پہ ایسے بیٹھے ہیں جن کے میں بچے کی عمر کا ہوں, تو تھوڑا سا ظاہر کیجیے. یا رسول اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں نے اس لیے دکھایا کہ جب آپ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں گے, اس کے بعد نفل پڑھنے کے بعد اسی کے ٹھیک پیچھے زمزم کے ایسے نل بنے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے زمزم کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں. یہاں پر حکم یہ ہے کہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ کو زمزم پینا ہے. زمزم جہاں پر بھی رکھا ہوگا اس طریقے سے 4 یا 5 ڈبے ایک ساتھ رکھے ہوں گے. اس میں بہت ہی زیادہ ٹھنڈا زمزم ہوتا ہے, مطلب لگتا ہے جیسے برف کو اسی میں گھول دیا گیا ہے. بہت ٹھنڈا زمزم ہوتا ہے. بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, کسی کو سانس کی تکلیف ہے, کسی کا گلا خراب ہے, کسی کو ڈاکٹر نے بہت ٹھنڈا منع کیا ہے پینے کے لیے. وہاں پہنچنے کے بعد تو یہ جوش ہے کہ ہم زمزم پیئیں گے. بھائی آپ تصور کیجئے, اس لمحے سے پہلے آپ نے ہمیشہ اپنی عمر میں وہ زمزم پیا جو عزیز و اقارب عمرہ یا حج کر کے آئے, اور اتنی سی شیشی میں آپ کو تبرک بھیجا, پورے گھر نے پولیو ڈراپ کی طرح 2 بوند 4 بوند پی لیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ آج آپ کی لاٹری لگی ہے, جتنا پی سکتے ہیں پیئیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. یہاں پر پہنچنے کے بعد یہ حکم ہے کہ زمزم پیئیں. لیکن جہاں یہ ڈبے رکھے ہوں گے, اگر بیچ میں آپ دیکھ رہے ہوں تو ایک ڈبہ ایسا ہوتا ہے جس پہ ناٹ کولڈ لکھا ہوتا ہے, یعنی اس میں ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا ہے. آپ چیک بھی کر سکتے ہیں, اگر مان لیجئے کوئی شخص پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ ہلکا سا کھولے گا تو زمزم نکلے گا تو پتہ چل جائے گا. آپ کو جو پسند ہے وہ پی لیجئے. اب یہاں پر بات کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ آپ یہاں مقام ابراہیم کے پیچھے نفل پڑھنے کے بعد زمزم پئیں. لوگ جوش میں آ جاتے ہیں, 7 گلاس 8 گلاس 6 گلاس 9 گلاس ایسے پی لیتے ہیں. میں منع نہیں کر رہا آپ کو, اللہ کے واسطے یہ نہ کہیے گا کہ شارق منع کر رہے ہیں کہ زمزم نہ پیو, نہ, میں منع نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. میرے ساتھ کانپور کے کچھ لوگ گئے تھے جس میں ایک مولانا تھے. مولانا نے اس مقام پہ پہنچنے کے بعد 7 گلاس پانی پیا, اور چونکہ زمزم پینے کے بعد اب ہم آپ کو صفا کی پہاڑی پہ لے چلیں گے. صفا مروہ پہ آپ کو صحیح کرنا ہے. صحیح کے دوران 3 چکر پورے کرنے کے بعد مولانا کو اتنی شدت کا پیشاب لگا ہے کہ بھول گئے کہ ہمیں صحیح کرنا ہے. حرم شریف سے باہر نکلے, باہر جا کے استنجا خانہ ڈھونڈا, فارغ ہوئے, تازہ وضو کیا, دوبارہ سے آئے اور باقی کے چکر پورے کیے. تو آپ تو چونکہ یہاں 40 دن کے لیے جا رہے ہیں نا, بچے ہوئے لمحوں میں جتنا چاہیے زمزم پیجئے. اس موقع پہ اگر آپ 1 گلاس یا 2 گلاس پی لیں گے تو آپ کے لیے کافی ہوگا. باقی آپ کی خوشی کی بات ہے. جب آپ زمزم پی لیں گے تو جس جگہ پر آپ زمزم پیئیں گے اسی جگہ پر آپ سیدھے ہاتھ کے کونے کی طرف دیکھیے گا تو وہاں پر ایرو لگے ہوئے ہیں. عربی میں لکھا ہوگا, انگلش میں لکھا ہوگا اور اردو میں لکھا ہوگا. صفا اسٹارٹ عربی میں لکھا ہوا ہے, نیچے اسی کے شروع صفا یہ اردو میں لکھا ہوا ہے. اتنا تو کم سے کم پڑھ ہی لیں گے. نہیں پڑھ پائیں گے تو بھیڑ بہرحال ادھر جاری ہوگی. جب آپ صفا کی طرف آگے بڑھیں گے, صفا پہ پہنچیں گے تو صفا اور مروہ کے بیچ میں صحیح کرنی ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے صرف بتا رہا ہوں. آپ نے یہاں کعبے کا طواف کیا, طواف کرنے کے بعد یہاں پر مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے نفل پڑھی, اس کے پیچھے آپ نے زمزم پیا, اور زمزم پینے کے بعد آپ یہ صفا کی پہاڑی پہ آ گئے. اب صفا کی پہاڑی اور سامنے بالکل سیدھے اس طرف سے آپ دیکھیں گے تو یہ سیدھا راستہ بالکل دکھا رہے ہیں. یہ صفا کا پہاڑ ہے اور سامنے مروہ کا پہاڑ ہے. صفا کا پہاڑ اس طریقے کے پتھر اس میں لگے ہوئے ہیں. آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے جن کو جانے کا موقع ملا, ہم لوگ الحمدللہ اس پتھر پہ آرام سے جا کے کھڑے ہوتے تھے. صفا کا جو حقیقت کا جو پہاڑ ہے اس پہ کھڑے ہوتے تھے. اب انہوں نے آگے شیشے کی دیوار سے کور کر دیا ہے.
یہ مروا کے پہاڑ کو بالکل معمولی سا انہوں نے باقی رکھا ہے، باقی سب میں سفید پتھر لگا دیے، آپ وہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بنایا ہے. آگے بڑھائیے. دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس پہ صفا لکھا ہے اور وہ ادھر مروا لکھا ہے. یہ کہ صفا اور مروا بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن الٹے ہاتھ کی طرف کا جو نظارہ ہے یہ کعبۃ اللہ دکھائی دیتا ہے. بی بی ہاجرہ جب اسماعیل علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے پاس لٹا کے پانی کی تلاش میں آئی تھی، جب تک یہ زمزم کا کنواں وہاں پہ نہیں تھا، پانی کی تلاش میں آئی تھی، تو پہلے وہ صفا کی پہاڑی پہ آئیں. یہاں سے کھڑے ہو کر انہوں نے سب طرف دیکھا، جب کہیں پانی نظر نہیں آیا تو صفا سے اتر کے مروا کی طرف گئی. سیدھا راستہ ہے بالکل. اب دیکھیے گا صفا سے مروا جب کوئی شخص یوں چلے گا تو سیدھا چلے گا نا، لیکن چونکہ یہ ویران جگہ تھی، سنسان جگہ تھی، بچے کو، معصوم بچے کو کعبۃ اللہ کے پاس لٹا کے پانی کی تلاش میں آئی تھی، لہذا وہ چل تو سیدھی رہی تھی مگر نظر ان کی بچے کے اوپر تھی کہ ادھر کوئی جانور نہ آ جائے، کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. صفا و مروا کے راستے کے دوران کچھ دور چلنے کے بعد ایک حصہ تھوڑا نیچے کی طرف سے تھا اور ادھر ایک ریت کا چھوٹا سا ٹیلا ایسا بنا ہوا تھا. یعنی کچھ حصہ ایسا تھا جب وہ ادھر دیکھ کے چلتی تھی تو وہاں سے بچہ دکھائی نہیں دیتا تھا. اتنے حصے کو وہ دوڑ کے پار کرتی، اتنے حصے کو وہ دوڑ کے پار کرتی، اور جب پار کرنے کے بعد اتنے آ جاتی کہ بچہ پھر سے دکھ رہا ہو تو پھر جیسے عام طور پہ چلا جاتا ہے ویسے چلنے لگتی تھی. صفا اور مروا کے بیچ میں وہ جو دوڑنے والا حصہ تھا، آج وہاں پہ انہوں نے چھت میں ہرے رنگ کے راڈ لگا دیے ہیں. ہرے رنگ کے راڈ لگا دیے، کہاں سے شروع ہوتا ہے وہ حصہ اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے وہ حصہ، وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. دیکھیں یہ ہرے راڈ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. اب اس میں چلنا کیسے وہ دکھا رہا ہوں. دیکھیں یہ صفا اس طریقے سے صفا اور مروا کی طرف لوگ چل رہے ہیں. ابھی یہ ایسے جا رہے ہیں، یہ صفا کا پہاڑ ہے، چاروں طرف انہوں نے شیشے سے اسے کو کورڈ کر دیا ہے. آپ حسرت بھری نگاہ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس پہ جا نہیں سکتے ہیں. اب یہ انہوں نے سعودی حکومت نے کر دیا ہے. یہ سیدھا ترچھا دیکھیں گے تو دیکھیے وہاں سے خانہ کعبہ دکھائی دے رہا ہے. صفا کی پہاڑی سے اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس طرف دکھائی دے رہا ہے. دیکھیے یہ صفا سے مروا کے لیے لوگ چل رہے ہیں، سیدھا راستہ بالکل جا رہا ہے. تھوڑا سا ڈھال ایسی انہوں نے بنا دی ہے، وائٹ ماربل لگایا ہوا ہے، یہاں سے اتر کے چلیں گے. لیکن وہ دیکھیے چھت میں آپ کو ہرے والے راڈ دکھا رہا ہوں جو میں نے بتائے تھے. اب جب عام آدمی اس طریقے سے چل رہے ہیں، جب اس راڈ کے پاس پہنچیں گے تو چلنے کا طریقہ بدل جائے گا. یہ پوائنٹ لکھ کے آ گیا کہ اب یہاں سے ہرے راڈ شروع ہو گئے. اب یہ دیکھیے لوگوں نے دوڑنا شروع کر دیا. صاف ہو گئی بات کہ جہاں سے ہرے راڈ شروع ہو رہے ہیں اور جہاں پہ ہرے راڈ مکمل ہو رہے ہیں، یہاں پر آپ کو دوڑ کے چلنا ہے. خواتین کے لیے حکم ہے کہ آپ دوڑ کے نہیں چلیں گی، آپ جیسے اپنے چال سے چلتی ہیں ویسے چلیں گی. یہاں سے وہاں تک آپ دوڑ کے جائیں گے اور جب وہ حصہ پار ہو جائے گا تو پھر اپنے آپ نارمل قدموں سے چلیں گے. صفا سے مروا جب آپ پہنچیں گے تو ایک چکر ہوگا، واپس صفا پہ آئیں گے دوسرا چکر ہوگا، پھر مروا پہ جائیں گے تیسرا، واپس صفا پہ آئے چوتھا، پھر آپ مروا پہ گئے پانچواں، واپس صفا پہ آئے چھٹا، اور اب جو آپ یہاں سے مروا پہ جائیں گے تو یہ ساتواں چکر کہلائے گا. بڑی عجیب سی بات ہے، غور کیجئے. دنیا میں جب کہیں پہ چکر کا ذکر آتا ہے تو جہاں شروع کرو گھوم کے آؤ وہ چکر ہوتا ہے. چکر اسی کو تو کہتے ہیں نا بھائی کہ چکر یہ ہوتا ہے جس کو گھوم کے آنے کو ہوتا ہے. لیکن یہ واحد جگہ ہے جہاں یہاں سے وہاں تک جانے کو چکر گنا جاتا ہے کہ آپ یہاں اب یہاں غلطی نہ کر دیجیے گا کہ یہاں صفا سے مروا گئے اور واپس آئے تو ایک چکر. ایسا نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ صفا سے آپ چلے اور مروا کی طرف گئے تو وہ ایک چکر کہلائے گا. بھائی یہ آپ نے سنا ہے کہ دنیا گول ہے اور گھوم رہی ہے، سب کو پتا ہے. یہ اب تو ترقی ہو گئی ہے، موبائل پہ گوگل پہ ہر طرح سے یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے کہ دنیا گول ہے اور گھوم رہی ہے. اگر آپ اس کو گوگل پہ کمپیوٹر پہ ڈال کے دیکھیں گے، اس بات کو جا کے آج دیکھیں گے تو باقاعدہ آپ کو دیکھے گا پوری دنیا گول ہے اور مستقل وہ گھوم رہی ہے. اور اس میں پوری دنیا کے بیچ کا جو سینٹر ہے، جیسے اس کو آپ ناپیں گے تو انچوں سے ناپیں گے، جو بالکل بیچوں بیچ کا سینٹر ہے وہاں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے. بھئی کعبۃ اللہ کی تعمیر کسی انجینئر نے نہیں کی، ہم نے نہیں کی، آپ نے نہیں کی. جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ وہ نشاندہی کی ہے کہ یہاں پہ ہمارے گھر کی تعمیر ہوگی، اس جگہ پر کعبے کی تعمیر ہوئی ہے. اور اگر آپ اس کو دنیا کے نقشے پہ جا کے دیکھیں گے تو بالکل بیچ میں جو سینٹر ہے دنیا کا وہاں پر کعبے کی تعمیر ہوئی ہے. اب ایک بات تو یہاں پہ ختم ہو گئی کہ بھئی دنیا گول ہے اور اس کے سینٹر میں کعبۃ اللہ ہے. اگر سائنس یہ کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا گول ہے اور گھوم رہی ہے تو پھر میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں کسی بھی مذہب کا کوئی بھی انسان ہو، جانے میں یا انجانے میں وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے.
اگر سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا گول ہے اور گھوم رہی ہے تو پھر میرا یقین اور ایمان یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں کسی بھی مذہب کا کوئی بھی آدمی ہو وہ جانے میں یا انجانے میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور وہ طواف حقیقت میں کرنے کی سعادت آج آپ کو یہاں پر ملی ہے۔ لہذا صفا مروہ پہ جب آپ یہ 7 چکر پورے کر لیں گے تو جب آپ 7واں چکر مروہ پہ پورے کریں گے تو آپ کو ایک نظارہ دکھائی دے گا کہ مروہ کی پہاڑی پہ ہی کچھ لوگ قینچی لیے بیٹھے ہوں گے، استورا لیے بیٹھے ہوں گے، اور وہیں پر جو ہے وہ وہاں پر لوگوں کے بال کاٹنے لگتے ہیں۔ کسی کے 4 بال یہاں سے کاٹ دیے، یہاں سے کاٹ دیے، ہلکا سا بلیڈ یہاں پہ چلا دیا۔ قطعی یہ غلطی مت کیجیے گا۔ 2 باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، پورے سر کے بال کٹوانا افضل ہے، اور اگر آپ پورے سر کے بال نہیں کٹواتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ دکاندار سے یہ بات کہنی ہوگی کہ 1/4 بال ہمارے کٹیں گے۔ لیکن چونکہ آپ حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، حج کا موقع ہے، آپ پورے سر کے بال کٹائیں، افضلیت کی باتوں سے کیوں اپنے آپ کو محروم رکھیں، لہذا پورے سر کے بال کٹوائیے گا۔ خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی چوٹی سے ایک پور کے برابر کی جو ہے وہ کاٹ دیں۔ ان کے ساتھ کی خاتون بھی کاٹ سکتی ہیں، یا ان کے محرم جب احرام کھول دیں گے، فارغ ہو جائیں گے تو وہ اس سے کاٹ سکتے ہیں۔ آگے بڑھائیے۔ اب جب آپ کے بال کٹ جائیں گے تو بال کٹوانے کے بعد آپ اپنے کمرے پہ آ جائیں گے، یہاں آنے کے بعد احرام کی چادروں کو کھول دیں گے، غسل کریں گے، صاف کپڑے، دھلے ہوئے کپڑے پہن لیں گے، خوشبو لگا لیں گے، الحمدللہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اس میں تو کوئی اب شک شبہ نہیں رہا نا، کافی لمبی بات ہو گئی ہے، عمرہ الحمدللہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب 2-3 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس دن آپ پہنچے، آپ نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد حج کے موقع میں ابھی کافی وقت باقی ہے، حج کے 5 دن ہیں، جا رہے ہیں آپ 40 دن کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو 40 دن کی ترتیب پتا ہو کہ آپ کو 40 دنوں میں کیا کرنا ہے۔ جب آپ کا ایک عمرہ مکمل ہو گیا، اب آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھائی دادا کے نام سے بھی عمرہ کر لیں، نانا کے نام سے بھی عمرہ کر لیں، ایک عمرہ ان کے نام سے بھی کر لیں۔ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے بڑی عجیب سی بات کہی۔ وہ بیچارے گانے کے بڑے شوقین ہیں، اور خاص طور سے محمد رفیع صاحب کے بہت شوقین ہیں۔ محمد رفیع بہرحال ایک ایسے سنگر تھے کہ جن کا لوگوں نے ادب کیا، آج بھی لوگ رفیع صاحب کہہ کے ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو ان کے چاہنے والے ایک تھے، مجھے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا حج ہو گیا، سارے ارکان ادا ہو گئے، عمرہ بھی اچھے سے ہو گیا، مدینے کی زیارتیں بھی ہو گئیں، کئی عمرے کیے ہم نے، ایک عمرہ رفیع صاحب کے نام کا بھی کر لیا۔ محبت دیکھیے آپ، اور اللہ کس کو کس کے ذریعے ثواب پہنچوا رہا ہے۔ رفیع صاحب کو انہوں نے کبھی قریب سے بھی نہیں دیکھا، لیکن رفیع صاحب کے کون سے اعمال ایسے ہوں گے کہ اللہ آج بھی ایصال ثواب ان کو کروا رہا ہے۔ عجیب سی بات ہے نا بھائی، آپ غور کیجئے تو آپ سے جو بھی اب ملے گا، جب تک آپ کا سفر نہیں ہوگا، جو بھی آپ سے ملے گا وہ یہی کہے گا بھائی حاجی صاحب دعا میں یاد رکھنا۔ یہ ہوتا ہے نا بھائی، دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا۔ کوئی کیوں کسی کو یاد رکھے گا؟ لوگ اپنوں کو بھول گئے، ماں باپ کو بھول گئے دعاؤں میں، آپ کو کہاں کوئی یاد رکھے گا؟ ہاں، کب یاد رکھے گا؟ کام اگر آپ ایسے کر دیں کہ اس کے دل میں آپ کی جگہ بن جائے، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مجبوراً زبان پہ آپ کا نام آ جائے۔ کسی کے دل میں جگہ بنا لیجئے، کسی کے دل میں ایسی جگہ بن جائے کہ وہ آدمی مجبور ہو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے آپ کا نام زبان پہ آ جائے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔